کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ اٹوٹ انگ کا بیانیہ ہمیشہ ہندوستان نے اپنے میڈیا سے اپنے عوام کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے۔ Now it's time to turn the tables for the reason because we are giving a very befitting reply to the Indian aggression and the Indian act of terrorism۔ جیسے ہم نے کرکٹ کے میدان سے خبر یہ آئی کہ ہم نہیں کھیلیں گے، اور اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ کیا انڈیا پاکستان کا میچ اگر نہیں ہوگا تو اراؤنڈ $1 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایسٹیمیٹڈ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بلین کا تھریش ہولڈ بھی کراس کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوستان یہ کوشش کر رہا ہے کچھ انٹرمیڈیٹس کے ذریعے سے کہ پاکستان ہندوستان کا میچ ہو جائے۔ تو آج میں نے کہا کہ اٹس ٹائم ٹو ٹرن دی ٹیبلز۔ جو یہ نیریٹو کشمیر کے حوالے سے ہندوستان پھیلاتا ہے، کشمیر ہمارا ٹوٹ انگ ہے، ہم یہ نیریٹو اب پھیلائیں گے نہیں۔ کشمیر آپ کا ٹوٹ انگ نہیں ہے، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یعنی یہ کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام ہی کریں گے، جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے تحت اور جو ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پلیبسائٹ وہاں پہ ہو، حق خود ارادیت جس کو آپ اردو زبان میں کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج پورے پاکستان میں کشمیر منایا گیا، اظہار یکجہتی کیا گیا، اور کشمیر ہماری زندگی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہر مظلوم کے ساتھ پاکستان کے عوام، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بلا تفریق اس تفریق میں سب ایک ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ کشمیر پر ہم سودے بازی کا الزام لگا دیتے ہیں بہت سے سیاستدان ایک دوسرے پر، وہ سیاست ہے، لیکن ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، اور چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، سب نے کشمیر کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور یہی پاکستان کو یہی ایک میسج ہے جو ہم دنیا بھر کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور آج 5 فروری ہے، اس وجہ سے آج پورے ملک میں اظہار یکجہتی کشمیر کے ساتھ کیا گیا ہے، اور 1989 سے لے کے اب تک اراؤنڈ 1 لاکھ لوگ، ایک ایسٹیمیٹڈ فگر ہے، ایسٹیمیٹڈ فگر اس سے زیادہ بھی ہے یہ نمبر، شہید ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر مسنگ پرسنز کے ایشوز ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر گمنام قبروں کا معاملہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر نوجوانوں کا قتل عام ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسے ڈراؤنی جرائم ہیں ہندوستان کی حکومتوں کے تسلسل کے ساتھ۔ صرف آپ مودی صاحب کو بلیم نہیں کر سکتے، 1989 سے اب تک اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ دنیا کا ضمیر نہیں جاگ رہا۔ وہ ضمیر جو نہ فلسطین کے لیے جاگتا ہے، اور وہ ضمیر جو نہ کشمیر کے لیے جاگتا ہے، کیونکہ جو جیو پالیٹکس از اٹ پلے، اور جب جیو پالیٹکس سامنے آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان جو ہے بڑی منڈی ہے، تو لہٰذا جو دنیا بھر کے لیے جو حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو کشمیر کہیں نظر نہیں آتا، ان کو فلسطین کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن ہماری ایز اے پاکستانی اخلاقی ذمہ داری ہے، دس از اے moral responsibility to always show solidarity, unwavering solidarity with the people of Kashmir, not for the reason because they are Muslims, yes, that's also a privilege, but at the same time they're humans who are facing inhuman treatment by the hands of the Indian people۔ تو یہ کشمیر کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا آج کی خبر یہ ہے کہ بلوچستان سے جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی فورسز نے رد الہندوستان فتنہ 1 کا آپریشن کلیئر کر دیا ہے، اور اراؤنڈ 220 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ تو آج 5 فروری کے روز کو خدا نے چنا ہوا ہے کشمیر کے لیے اور بلوچستان کے لیے، دونوں ہمارے ہیں، اور دونوں انشاءاللہ پاکستان کے لیے۔ یہ کوئی میں ناٹ آؤٹ آف پیٹریوٹزم کی بات نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ وہاں کے لوگوں سے، کشمیر کے لوگوں سے جا کے بات کر لیجئے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بلوچستان میں جا کے لوگوں سے بات کر لیجئے، وہ نالا ہے، پریشان ہیں دہشت گردوں سے۔ بہرحال اس موضوع پہ آج بات کرتے ہیں۔ کشمیر ہو، بلوچستان ہو، پاکستان کی سٹیبلٹی بلوچستان سے جڑی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں اگر ڈسٹربنس ہوگی تو اس کا فائدہ انٹرنیشنل پاورز اٹھا سکتے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت کچھ اس میں، خاص طور پہ ایران کے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ابھی تک جنگ کے معاملات ٹلے نہیں ہیں، تو پاکستان بہت کنسرن بھی ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں کہیں نہ کہیں بلوچستان میں بھی آ سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں فار دی فرسٹ سیگمنٹ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ عابد صاحب۔ آج 5 فروری بھی ہے، اور آج ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ ہم نے بلوچستان سے دہشت گردوں کا اچھا خاصا خاتمہ کیا ہے، اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ 5 فروری کے روز ہمیں خوشخبری سننے کو ملی کہ آپریشن جو ہے بلوچستان کے اندر کامیابی سے ہماری سیکیورٹی فورسز نے انجام دیا۔ جی عابد صاحب۔ بہت شکریہ جی، مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی بالکل، کیونکہ جو 5 فروری ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہے جی، ہم اس کو کشمیر سالیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں، اور اس جو تاریخ ہے کشمیر کی جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہمارا انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا بھی،
اور اس کے لیے جس طریقے سے کشمیری عوام نے پاکستان کے لوگوں نے جس طرح کی یکجہتی دکھائی ہے جی، اٹ از ریلی کمینڈیبل. اور آج میں ابھی ایک انڈین پارلیمنٹ جی ان کی تقریر سن رہا تھا. ساجد احمد نام ہے ان کا، وہ ایم پی فرام سری نگر، اور ان کی جو نیشنل اسمبلی ہے انڈیا کی لوک سبھا میں وہ تقریر کر رہے تھے. اور ان کی پوری تقریر کا جو آپ کہہ لیجیے محور تھا وہ یہ بات تھی کہ جو کشمیری ہیں انڈیا میں، جب وہ ڈفرینٹ ریاستوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کاروبار کے لیے آتے ہیں یا نوکریوں کے لیے آتے ہیں، تو آج بھی ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. یعنی جو کشمیری انڈین کشمیری ہے اس کو انڈیا میں کہیں پہ بھی نہ پروٹیکشن حاصل ہے، نہ اس کو پورا انڈین سمجھا جاتا ہے، بلکہ سپریس کیا جاتا ہے. انہوں نے کوئی واقعہ بھی بتایا کہ جس میں آج کسی بزرگ وینڈر کو اتنا مارا گیا کہ وہ ہاسپٹل میں اب آئی سی یو میں بیٹھے ہوئے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو آئی تھنک یہ ہمیں یاد دلاتا ہے جی کہ جو انڈین ایک فیسسٹ اسٹیٹ بن گئی ہے، ایک ایسی رائٹ ونگر اسٹیٹ بن گئی ہے جس کے اندر کسی کے حقوق نہیں ہے. آپ اگر ہندو ہیں تو آپ انڈیا میں رہ سکتے ہیں، آپ اگر کرسچن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ سکھ ہیں یا کسی اور مائنارٹی سے، شیڈول کاسٹ سے، یا آپ کسی اور اسپیشل ٹرائب سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ پورے انڈین نہیں ہیں. پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا وہ جو آن سلاٹ ہے کاؤ بیلٹ کا اور جو ہندوتا کا اور فیسسٹ ریجیم کا. تو اسی طرح آپ نے بھی بات کی اسی سے لنک کرتے ہوئے بلوچستان کی. دیکھیے بلوچستان کے اندر بھی وہی مینٹیلٹی جو انڈیا کے اندر ہمیں انڈین کے جو لوگ ہیں اسپیشلی مسلمان ہیں یا مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہی دشمنی پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے. پراکسی کے طور پہ ٹیررسٹ کو یوز کیا جا رہا ہے، ان کو فنڈ کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے نہ صرف ایسٹرن بارڈر پہ تو ایک ٹینشن ہے ہی ہے جس میں ہمیں ایک کنونشنل فرنٹ ہے، ویسٹرن فرنٹ بھی ہم پہ اب کھول دیا گیا ہے خدا نخواستہ. لیکن ہماری بہادر آرم فورسز، ہمارے بہادر لوگ بلوچستان کے، وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ایک نان کنونشنل گوریلا وارفیئر، پینڈٹ وارفیئر، میں تو اس کو پینڈٹ وارفیئر کہتا ہوں، جس میں پینڈٹ بنا دیے گئے ہیں جن کو پیسے آتے ہیں. نہیں عابد صاحب، یہ بالکل آپ نے جتنے نکات بیان کیے ہیں بالکل یہ وجہ ہے، سب کچھ ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی انڈیا اور پاکستان میں ڈسپیوٹ نہیں ہے. وہاں پہ ایک نیریٹو انڈین میڈیا میں پھیلایا جاتا ہے بلوچستان کے حوالے سے. جب بھی کوئی ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں ہم انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں، ان کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں، وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ بس ابھی مطلب کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جس سے پاکستان کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچے گا. اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ان کو بھوکی کھانی پڑی ہے. لیکن یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ ایک ڈسپیوٹڈ فگر ایک معاملہ ہے. کشمیر اور بلوچستان کا کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ انٹرنیشنل نارمز اینڈ ویلیوز کے حساب سے، انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے، قرارداد کے حساب سے یہ ابھی بھی ایک متنازع علاقہ ہے جس میں ہندوستان کے پاس مقبوضہ کشمیر ہے جو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت وہاں پہ پلیبسائٹ ہونا چاہیے. یہ بیانیہ جو ہے ہندوستان کیوں نہیں ترک کر پاتا؟ اور یہ جو ہماری دیگر ممالک ہیں یا سپر پاورز ہیں، امریکہ کی میں بات کر لیتا ہوں، وہ اس پر کیوں نہیں اثر ڈالتے کہ بھائی یہ آپ کہنا چھوڑ دیجئے، اگر آپ گفتگو کے ذریعے سے حل نکالیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات پہ تو کوئی کنٹیسٹ ہی نہیں کرتا ہندوستان کے سامنے. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیے بلوچستان تو ایک لیجیٹمیٹ الحمدللہ پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا. یہ کشمیر وہ معاملہ ہے یونائٹڈ نیشن کا جس کے اوپر سب سے زیادہ یونائٹڈ نیشن کی ریگولیشنز ہیں. اور 1948 میں انڈیا ہی گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں. نہرو صاحب گئے تھے کہ اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن حل کراتے ہوئے، کیونکہ ہم آپس میں اس کو شاید حل نہیں کر سکتے. تو آپ اس کو دیکھیے، وہ کشمیر کے اندر انہوں نے جس طریقے سے اس کا جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو ڈیموگرافک کانٹیکسٹ ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتا ہے کس طریقے سے آرٹیکل 350 یا 35A جو ہے اس کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اس کو ریووک کیا، اس کا اسٹیٹس ختم کیا. اور پھر وہاں پہ جو ڈیموگرافک افینسز کے تحت اب جو رائٹ آف پراپرٹی دے کے، رائٹ آف ایگزسٹنس اور جو ہے وہ کیا کہہ لیجیے پراپرٹی اور اس کے ساتھ اختیار دے کے ان کو لوگوں کو وہاں پہ ہندوؤں کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے.
سو وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے. لیکن جو بلوچستان کے اندر انڈیا کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری جو کسی دوسرے ملک کے اندر ہے, اس کے اندر خدا نہ خواستہ ایک انسرجنسی پھیلانے کی کوشش کرنا, وہاں پہ ان ایلیمنٹس کو استعمال کرنا, اور بلکہ ٹیررزم کے تھرو, پیسے کے تھرو, اور جو گریڈ اور گریونسز کے تھرو اس کو اسٹوک کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو پاکستان دیکھیے پہلے بھی ہم اس کا ڈیویئر جو ہے وہ انٹرنیشنلی دے چکے ہیں. ابھی 2-3 دفعہ اس کے ثبوت پوری دنیا کو دیے گئے ہیں جو کس طریقے سے انڈیا کی انوالومنٹ ہے. تو یہ ایکچولی اس کا مائنڈ سیٹ بیان کرتا ہے کہ اصل میں جو ایشو ہے وہ پاکستان سے خدا نہ خواستہ دشمنی ہے. پاکستان کی جو اول تو ایسا ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی فالٹ لائن ہے, لیکن ان فالٹ لائن کو بنانے کی ان کے اندر کوشش کرتا ہے انڈیا ہمیشہ کسی بھی طریقے سے. اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ جہاں پہ وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکے, تو وہ موقع جانے نہیں دیتا. اسی لیے وہ بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک زبردستی کی انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں جی, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک کامنالٹی ان میں ضرور ہے کہ دشمن ایک ہی ہے. ایک جگہ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور دوسری جگہ پہ وہ پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کر رہا ہے. جیسے آپ نے آرٹیکل 370 کا حوالہ دیا آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن, جس کے ذریعے سے انہوں نے کشمیر کا جو آٹونومس ان کا اسٹیٹس تھا وہ ریووک کر دیا اور پھر اس کو اپنے ہی انیکس کر لیا, جو آکوپائڈ کشمیر ہے اپنا حصہ بنانے کی ان کی ناکام ایک کوشش ہے. لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کنسرنز ظاہر کیے تھے اس وقت کہ اس کے ذریعے سے آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. پھر آپ وہاں پہ الیکشنز نہیں ہو رہے تھے, الیکشنز کروائے گئے, اس کے حساب سے وہاں ڈی لمیٹیشنز ہوئی مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور مودی صاحب ان کی مل کے غالباً ایک حکومت بھی وہاں پہ آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کے تو ہندوستان کے عزائم ہیں, مطلب ایک طرح سے انلیجیٹمیٹ حکومتیں وہاں پہ قائم پذیر ہو رہی ہیں. لیکن سب میں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے, اقوام متحدہ میں تقاریر ہمارے جتنے بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں یا پرائم منسٹرز ماضی کے اور ابھی کے, ان کی طرف سے بہت اچھے بیانات تو آتے ہیں, لیکن ڈپلومیسی سے زیادہ پاکستان اور کیا کرے؟ کیا کہنے دیجئے کوئی ملٹری سپورٹ بھی کی جا سکتی ہے مزید؟ دیکھیے پاکستان تو ایک ریشنل اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان نے ایون ایک ٹیریٹری ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے, یونائٹڈ نیشن کے تحت ڈسپیوٹڈ ہے, تو پاکستان نے تو کبھی بھی وہاں پہ ملٹری بھیجنے کی آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا. کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 65 کی وار کے اندر جو جس بیسس کے اوپر انڈیا نے وہ وار شروع کی, اس پہ پاکستان پہ یہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ کشمیر کے اندر کچھ ایک ریولوشن, ایک موومنٹ اسٹوک کرنے کی کوشش کی ہے. پر یہ تو ایک آپشن نہیں ہے, لیکن اس کو ڈپلومیٹیکلی تو اس معاملے کو جی اٹھایا جا سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے ان کو دنیا کو اور یونائٹڈ نیشن کو یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ اس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کا سالو کیا جائے. وہ کہ انڈیا نے اس کو بائیلیٹرل ایشو بنانے کی کوشش کی آفٹر سملر ایگریمنٹ, اور ابھی بھی وہ دنیا سے کہتا ہے کہ جو کشمیر از اے بائیلیٹرل ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ اے بائیلیٹرل ایشو, کیونکہ یہ جب وہ انڈیپینڈنس تھا, جب ایک امپائر بریک ہوئی تھی, اس وقت کا ایشو ہے جو کہ انسیکٹری رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا ایشو ہے. سو یہ بائیلیٹرل دونوں کی اسٹیٹ ایگزسٹ کرنے سے پہلے کا ایشو ہے, سو اٹ کانٹ بی اے بائیلیٹرل ایشو. یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کہتی ہیں. لیکن انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ بائیلیٹرل کہہ کے, اسی لیے اس نے اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹیٹس چینج کیا. اس کا جو آرٹیکل انڈیا کا آرٹیکل 371 ہے, اس میں بہت ساری جو اور اس کی نارتھ کی ہمالین اسٹیٹس ہیں ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا ہے. اور 370 واز پرٹیکولرلی فار اے کشمیر بیکاز آف a particular ingredient in this that یہ ایک مسلم میجورٹی ایریا تھا. باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر اتنی کلیئر میجورٹی ریلیجن کی ایتھنک میجورٹی نہیں ہے. سو اس سارے کو چینج کرنا اور ایک طریقے سے جس کی آپ بات کر رہے تھے ایک ڈیموگرافک اوفنسو کو لانچ کرنا, اس کے تحت جو کہ دیکھیے اب بھی اگر وہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اپلائی کیا جائے, پلیبسائٹ ہو, تو ظاہر ہے وہ پاپولیشن کی بیس پہ ہوگا. اور ابھی بھی یونائٹڈ نیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی یہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا, الیکشن ہوں گے, تو پاپولیشن کی بیس پہ ڈیسائڈ کیا جائے گا کہ کشمیر کس کو جوائن کرے گا. تو اس جو بیسک کانٹیکسٹ ہے اس کو انڈیا نے آلموسٹ چینج کرنے کے لیے 370 اور 35A کو ریووک کیا.
لیکن چینج جب تک وہاں پہ چینج آف گورنمنٹ نہیں ہوتی ہندوستان یعنی نیو دہلی کے اندر، تو یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اسٹکنگ پوائنٹ ہے، یعنی یہ کہ اس سے آگے امپیڈمنٹ ہے ایک پیس کے حوالے سے، اور کوئی نہ کوئی مطلب بریک تھرو یا موو فارورڈ والی سچویشن مودی صاحب کے دور میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے میں ایک بہت ڈفرنٹ شاید بات کروں گا جو کہ اس وقت سننا سمجھنے والوں کو شاید اس بات پہ یقین نہ ہو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر سے ہی، انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر سے ہی ایک کانسٹیٹیوشنل موومنٹ اٹھے گی کہ آرٹیکل 370 کو جو انہوں نے اور 35A کو جو ریووک کیا ہے اس کو واپس کیا جائے، کیونکہ ابھی وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بیکاز جو وہاں پہ جو مسلمان تھے وہ اب سپریس ہو رہے ہیں، ان کو جو ان کا رائٹ آف پراپرٹی، ان کا جو کوٹا تھا سرکاری نوکریوں کے اندر، ان کا جو کوٹا تھا کالجز یونیورسٹی کے اندر، اور جس طریقے سے وہ اپنا رہ رہے تھے، جو ان کا کلچر تھا، اس کے اندر ان کو لگ رہا ہے کہ بہت ساری انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنلی کی جا رہی ہے۔ ان کی جو ایون پارلیمنٹ کا جو ہی ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، اس کے اندر جو سیٹس ہیں جیری مینڈرنگ کر کے وہ چینج کی جا رہی ہے، ہندو سیٹس بیچ میں جو کشمیری انڈین کشمیر پارلیمنٹ ہے اس میں کریٹ کر دی گئی ہیں۔ تو آئی تھنک یہ بہت ہی غیر محسوسانہ طریقے سے، لیکن اب انڈیا میں بہت ساری اس کی آوازیں اٹھی ہوئی ہیں انڈین ہیلتھ کشمیر میں، کہ اس کا اسٹیٹس واپس سے ریوائز کر کے وہی کر دیا جائے جو 5 اگست 2019 سے پہلے تھا۔ تو آئی تھنک یہ مجھے لگ رہا یہ ہے کہ جی یہ گورنمنٹ تو شاید پتہ نہیں چینج ہوتی ہے اگر، اور کانگریس کی آتی ہے جو کہ اب لگ نہیں رہا، کیونکہ جس طریقے سے بجرنگ دل کے تھرو، جس طریقے سے سنگھ پریوار کے تھرو پوری کی پوری انڈین سوسائٹی کو ہی ایک ہندوتا سوسائٹی میں ٹھیک ہے، کنورٹ کر دیا گیا ہے، تو آئی تھنک یہ کنفلکٹ ٹھیک ہے مجھے عابد ہوتا صاحب۔ نظر آ رہا ہے۔ عابد صاحب مزید ایک دو سوال بلوچستان کے حوالے سے میں آپ سے کرتا ہوں۔ آج کی خبر ہے کہ آئی ایس پی آر سے آئی ہے خبر، جو سیکورٹی آپریشنز جو وہاں پہ ہوئے ہیں آئی پی اوز بیس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان کے اندر، ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے سے جو ہے ہماری افواج، ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے ایف سی کے لوگ، ہماری پولیس مل کے انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کی اور بھرپور ان کو جو ہے کچلا ہے۔ ایک سوال ایسا لے پرسن، کیونکہ آبویسلی وی آر ناٹ پریوی ٹو مینی ڈیولپمنٹس ہیپننگ، آپ کا ایک تعلق بھی رہا ہے فوج سے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں بی ایل اے کے، ان کو ہندوستان سے جو سپورٹ آ رہی ہے اس کا ماڈس آپرینڈی کیا ہے؟ مطلب وہ جو ان کے لیڈرز بیٹھے ہوئے بی ایل اے کے باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹس میں ہیں، اور یہ جو اسلحہ ان کے پاس اتنا آ جاتا ہے یہ افغانستان کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں۔ جی دیکھیے، جو جہاں تک سپورٹ کا تعلق ہے، سپورٹ ظاہر ہے فزیکل بھی ہوتی ہے، فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، ان ٹرمز آف ویپن بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جو ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے، جو ڈائسپورا ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہے ود انڈین ماسٹرز کے ساتھ۔ اب یہ جو ویپنری ہے یہ پڑی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، جو کہ بہت سارے امریکن جب یہاں سے نیٹو فورسز گئے تھے تو وہ یہ کیسے چھوڑ کے گئے تھے۔ اٹس اراؤنڈ مور دین 5 لاکھ اسمال آرمس، جس میں M4 رائفلز ہیں، M16 رائفل ہیں، M24 ہیں، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، سنائپر رائفلز ہیں۔ اچھا، جو انسرجنسی ہوتی ہے یا ٹیررزم ہوتا ہے یا جو سبورژن ہوتی ہے، اس کے اندر جو اسمال آرمز ہیں وہ سب سے زیادہ رول ادا کرتے ہیں، اور یہ جو ویپنز ہیں یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں، یعنی یہ جو M سیریز ہے امریکن اسمال آرمز کی انفینٹری ویپن، یہ دنیا کے بیسٹ ویپنز ہیں۔ اب وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اب وہاں سے یہ جو انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بلوچی بچوں کو، ینگسٹرز کو، وہاں سے پھر ویپنز جو ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں۔ یہ یہاں سے آپ کو پتا بلوچستان اور افغانستان کا ایک کئی 100 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے، ایک اوپن ایریا ہے، ایک ہنڈر لینڈ، اور یہ ایک بہت بڑا رینج لینڈ ہے جو دونوں علاقوں کے درمیان ہے، بٹوین افغانستان اینڈ بلوچستان، اور وہاں سے صدیوں سے لوگ موسم میں ادھر آتے ہیں، یعنی سردیوں میں ادھر آ جاتے ہیں، گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل ایک کانٹیکسٹ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے، ان راستوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگ دونوں طرف آتے جاتے ہیں، وہیں سے یہ ویپن آ رہے ہیں، وہیں سے نارکو ٹریڈ ہوتی ہے، وہیں سے اسمگلنگ ہوتی ہے۔ تو ایک بہت یہ جو کمپلیکسٹی تھی، اس کمپلیکسٹی کو انڈیا نے ایک اسٹرکچر، ایک اسکلٹن کریٹ کر کے، جو کہ پاکستان کے اگینسٹ ہے، انہوں نے یہ BLA BRA کو لنک کر دیا،
جو افغانستان کے اندر طالبان رجیم ہے اس کے ساتھ، اب وہ ویپن جن کو استعمال کر رہے نہیں ہیں. تو عابد صاحب اس میں ایک واضح سوال پیدا ہوتا ہے. 2021 میں جو افغان حکومت جو آئی ہے یا فال آف کابل جو ہوا ہے، اشرف غنی صاحب بھاگے ہیں، یہ ایک طرح سے نقصان ہو گیا اس سے خطے کو نا، بہت شدید. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو ایک رجیم آئی ہے، دیکھیے وہ آئے اس لیے تھے جب انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کہ وہ اس علاقے میں اسٹیبلٹی لائیں گے، اس ٹیریٹری کو کسی اور ملک میں استعمال کرنے نہیں دیں گے، اور یہ بیسیکلی یہ تو ایک ٹیمپرری رجیم ہے، وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے جو کہ انکلوسو ہوگی، جس میں باقی سیگمنٹ آف افغانستان بھی ہوگا. لیکن یہ تینوں کام نہیں ہوئے. وہ جو علاقے کے ملک ہیں ان کے اندر انہوں نے انسٹیبلٹی پھیلانا شروع کر دی. جو اسٹیبلٹی لانی تھی انٹرنلی، اس کی جگہ انہوں نے جو ہے وہ ایسا رول لے آئے ہیں جہاں پہ آپ خود دیکھ لیجیے کہ افغانستان کے اندر خواتین جو ہے نہ وہ اسکول جا سکتی ہیں، نہ وہ کالج جا سکتی ہیں، نہ ان کی کوئی رائٹس ہیں، اور ان کو سپریس کر دیا ہے. اور اس طرح وہ جو وار لارڈس ہیں اور جو آرمڈ گروپ ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کو یہ سسٹم فیڈ کر رہا ہے اور انہی کی بیس پہ یہ سسٹم چل رہا ہے. سو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، نہ صرف پاکستان کا نقصان ہوا، ظاہر ہے پاکستان تو اس کو ٹیکل کر رہا ہے، بلکہ پورے ریجن کا نقصان ہوا. آپ دیکھیے ایران اس سے ڈسٹرب ہے، ایران کے اندر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تاجکستان کے اندر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، چائنا تنگ ہے. تو جتنے ریجنل ملک ہیں وہ سب تنگ ہیں. تو یہ جو رجیم ہے ایکچولی یہ افغانستان کی یہ رجیم پورے ریجن کے لیے ایک انسٹیبلٹی کا، ایک کیوس کا اور ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جہاں پہ ایون آپ دیکھیں تو ٹیررسٹ پوری دنیا سے افغانستان میں آ کے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ان کا جمپ آف پوائنٹ بن گیا ہے، ایک ان کا ہاربر، انٹرنیشنل ہاربر بن گیا. ابھی رپورٹ تھوڑا سا پہلے آئی کہ 2500 آئی ایس کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ آ کے افغانستان میں مطلب وہ یہ تو بات بالکل عابد صاحب، یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے پیسوں کے لیے ظاہر بات اکانومی سسٹین کرنی ہے ان کو، اور اسی طرح سے ہی منشیات کے ذریعے سے، دہشت گردی، اسلحے کے ذریعے سے وہ سارے معاملات کریں گے. آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے چائے کی پیالی پی کے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے اب وہ قانون کے شکنجے میں ہیں، ایسے لوگوں کا تو احتساب ہونا چاہیے نا کہ جو یک طرفہ فیصلے کر کے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اگر چائے کی پیالی سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہوتا تو پھر وہ جو اسٹارم ان دا ٹی کپ کی بات کوئی نہ کرتا. تو دس از بیسیکلی اسٹارم ان دا ٹی کپ. آپ نے ٹھیک کہا، جو بھی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تھرو پالیسی، تھرو دیئر مس ججمنٹ، تھرو دیئر انٹرونشن اور غلط فیصلوں سے نقصان پہنچایا ہے، میرا خیال ہے ان کا بالکل احتساب ہونا چاہیے، ہر ایک سے پوچھا جانا چاہیے. یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے جب آپ کے پاس کوئی ایک ایسا آپ کہہ لیجیے کہ عہدہ ہے، ایک ایسی آپ کے پاس چیز ہے کہ جب آپ جس کو استعمال کر کے اسٹیٹ کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ کچھ بہتری کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک آپ کو کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا عابد لطیف صاحب، کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور کشمیر کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے جو کہ اس وقت برننگ ایشوز ہے پوری دنیا کے اندر، اور ایشو سے مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہندوستان کی پروون دہشت گردی کے معاملات ہیں، پاکستان نے ان گنت موقعوں پر on several occasions Pakistan has provided dossiers before the international world, to the international world, exposing the Indian nexus with the terrorists who are operating in Balochistan and who are being crushed to death. پاکستان کی افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے، ایف سی نے، پیراملٹری فورسز نے اور بلوچستان کی پولیس نے، ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیوی فورسز وہاں سے ختم کر کے ان کو پولیس میں مرج کر دیا گیا ہے. تو بلوچستان کے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، انہوں نے مل کے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے. اور سمجھیے اس چیز کو، بلوچستان ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ علاقہ ہے، مطلب ایک ماؤنٹینیس علاقہ ہے. دہشت گرد اپنی کاروائیاں کر کے چھپ جاتے ہیں، اور جب وہ چھپتے ہیں تو ان کو ایک موقع بھی مل جاتا ہے، فائدہ بھی مل جاتا ہے. تو اپنے اداروں پر یقین کیجئے اور ان کا ساتھ دیجئے. جس طرح سے لڑائی کر رہے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، ڈرائنگ روم پہ بیٹھ کے آپ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، ان کا ساتھ دیجئے. تو بہرحال کشمیر جو ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، جیسے میں انٹرو میں کہا تھا اپنے، اور بلوچستان جو ہے وہ ہندوستان بھول جائے کہ وہاں پر کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان ہوگا. بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ایران کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں.